بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 124 125 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اسی پر توکل کرے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد کی گئی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے بھی فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے کافروں کی قوت ختم ہوگی۔ چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا، بڑے بڑے سردار ان کے جو تھے، ابو جہل تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ نامور جنگجو کفار تھے جن کی اس جنگ میں موت ہوئی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، لیس لک من الامر شیء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ اور عسفان کے درمیان ایک جگہ بئر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دے۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا۔ ان کافروں کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی دعا نہ کرے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تربیت ہے جو رب العالمین نے خود فرمائی اور ہر جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔